پانچواں کل ہند اجتماع ارکان جو وادی ہدا حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ اس اجتماع کا تھیم عدل و قسط رکھا گیا تھا۔ یہ اجتماع ارکان ایمان افروز خطابات، جذبہ قربانی، عزم و استقلال کا مظہر رہا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ارکان جماعت اس میں تشریف لائے۔ اجتماع کی تیاری میں کئی ارکان و کارکنان نے اپنا قیمتی وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال صرف کیا۔ 35 ایکڑ کے وسیع رقبے پر اجتماع کے انتظامات کیے گئے تھے۔ آئیے اس اجتماع کی تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 35 ایکڑ کے پورے رقبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ اجتماع گاہ یعنی آڈیٹوریم، جسے بانی تحریک مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس آڈیٹوریم میں تقریباً 18,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس آڈیٹوریم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا اور 2 حصے مرد ارکان کے لیے مختص تھے۔ دوسرا حصہ اس اجتماع گاہ کا قیام و بام گاہوں کا تھا، جہاں پہ ارکان راتوں میں قیام کرتے اور اسی سے متصل ان کے طعام گاہیں بھی تھیں۔ اور تیسرا حصہ نماز گاہ اور مختلف ضروریات کے لیے رکھا گیا۔ اجتماع میں داخل ہونے کے لیے 5 باب الداخلے بنائے گئے تھے۔ ان باب الداخلوں کا نام سابقہ امرائے جماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ باب القیادہ اس عظیم شخصیت کے نام سے موسوم تھا جنہوں نے جماعت اسلامی ہند کی امارت اس نازک دور میں سنبھالی جبکہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ملک کو فرقہ وارانہ کشیدگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس باب الداخلے کا نام جماعت اسلامی ہند کے پہلے امیر مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا۔ باب الامہ یہ باب الداخلہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس باب کو جماعت اسلامی ہند کے دوسرے امیر مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ جماعت اسلامی ہند کو مسلم دنیا میں غیر معمولی تعارف حاصل ہوا۔ باب الدعوہ اس باب کو جماعت اسلامی ہند کے تیسرے امیر مولانا محمد سراج الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے رکھا گیا۔ یہ اس دور میں امیر تھے جب کہ جماعت اسلامی ہند نے برادران وطن میں اسلام کا پیغام بڑے پیمانے پر پیش کیا۔ باب العلم اس باب کا نام جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کے نام پر رکھا گیا۔ باب الحکمہ اس باب کو جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا محمد عبد الحق انصاری کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یوں تو اجتماع 3 دن تک جاری رہا، چنانچہ ارکان کو راتوں میں اسی مقام پر قیام کرنا تھا، لہٰذا ارکان کی سہولت کے لیے قیام و بام کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے۔ ان قیام و بام گاہوں کو بھی جماعت اسلامی ہند کے سابقہ ذمہ داران جنہوں نے اپنی زندگیاں جماعت کے لیے وقف کر دی تھیں، ان کے ناموں سے موسوم کیا گیا۔ ویسے تو اس اجتماع کی کئی ایک خصوصیات رہیں۔ قیام گاہوں کے متصل بام کا انتظام رکھا گیا۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے عارضی مسجد بھی بنائی گئی۔ مسجد کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ اسی طریقے سے مسجد کے قریب ہی ایک خوبصورت آبشار بنایا گیا تاکہ ارکان جماعت اس خوبصورت نظارے سے محظوظ ہو سکیں۔ اجتماع کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس میں تحریک اسلامی کی اب تک کی کارکردگی اور اس کے آئندہ کے منصوبوں کو ادراک تحریکی شو کیس کے ذریعے پیش کیا گیا تاکہ لوگ بیک نظر جماعت اسلامی ہند کی کارکردگی اور اس کے کارناموں کا مشاہدہ کر سکیں۔ اجتماع ارکان کے افتتاحی سیشن کا آغاز جناب محی الدین غازی فلاحی کے درس قرآن سے ہوا۔ اس کے بعد جناب عبد الجبار صدیقی ناظم اجتماع نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی نے کلیدی تقریر کی جس کا عنوان عدل و قسط تھا۔
جناب ٹی عارف علی صاحب قیم جماعت اسلامی ہند نے جماعت اسلامی ہند کی 4 سالہ رپورٹ پیش کی۔ اس افتتاحی سیشن کی کارروائی ڈاکٹر حامد بیگ امیر حلقہ مدھیہ پردیش نے چلائی۔ پہلا دن چونکہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے اجتماع گاہ میں بنائی گئی عارضی مسجد میں نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا الیاس خان امیر حلقہ مہاراشٹرا نے خطبہ جمعہ دیا اور نماز پڑھائی۔ بعد نماز جمعہ ادراک تحریکی شوکیس کے لیے وقت مختص کیا گیا تھا۔ ارکان اور شرکائے اجتماع اور دیگر افراد نے ادراک تحریکی شوکیس کا مشاہدہ کیا۔ پہلے دن کے دوسرے سیشن کا شام کو انعقاد عمل میں آیا۔ اس لیڈرشپ سیشن کا عنوان تبدیلی ساز شخصیتوں کی متاثر کن کہانیاں رکھا گیا تھا۔ اس سیشن میں مختلف سماجی اور تعلیمی موضوعات پر تقاریر اور مقالے پیش کیے گئے۔ اصلاح معاشرہ پر جناب پٹیل محمد یوسف صاحب نے تقریر کی۔ تزکیہ و تربیت کے موضوع پر ڈاکٹر طاہا متین نے تقریر کی۔ ظلم کی مزاحمت، اس عنوان پر جناب واسق ندیم خان نے تقریر کی۔ تعلیمی ادارہ سازی کے عنوان پر جناب ایم عبدالسلام نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے لیکچر پیش کیا۔ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس چونکہ اس سیشن کی صدارت کر رہے تھے، انہوں نے ان تمام تقاریر پر صدارتی تبصرہ بھی پیش کیا۔ اس سیشن کی کارروائی جناب سلیم اللہ خان صاحب نے چلائی۔ رات کو فکری سیشن منعقد ہوا۔ اس سیشن کی کارروائی مولانا رضوان احمد اصلاحی نے چلائی۔ تحریکی فکر اور اس کی اساسیات کے موضوع پر ڈاکٹر حسن رضا صاحب نے مقالہ پیش کیا۔ امت کی تعمیر و ترقی اور تحریک اسلامی کے موضوع پر جناب ملک معتصم خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے تقریر پیش کی۔ ارکان جماعت کو ان 2 تقاریر پر سوالات کا موقع بھی دیا گیا۔ اس کے بعد عصر حاضر میں سیرت طیبہ کی رہنمائی کے عنوان پر مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے تقریر کی۔ 4 بنیادی کام، دعوت، اصلاح، تربیت و خدمت، ہر رکن کی ذمہ داری۔ اس موضوع پر جناب شبیر عالم خان صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی ہند نے مقالہ پیش کیا۔ پہلے دن کے آخر میں اختیاری سیشن بھی منعقد کیا گیا، جس میں اردو مشاعرہ، علاقائی زبانوں کے ادبی اجلاس اور کلچرل پروگرام قابل ذکر ہیں۔ دوسرے دن کے پہلے سیشن یعنی تنظیمی سیشن کا آغاز مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب کے تذکیر بالقرآن سے ہوا۔ بعد ازاں تحریکی حمیت، تعلقات کی خوشگواری اور جماعتی استحکام کے عنوان پر جناب محمد اقبال ملا صاحب نے تقریر کی۔ دعوت دین، کچھ عملی نمونے، اس عنوان پر تمل زبان میں جناب محمد حنیفہ ممبئی نے تقریر کی۔ اس کے بعد اوپن سیشن منعقد کیا گیا، جس میں مرکزی ذمہ داران نے ارکان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس سیشن کی کارروائی جناب محی الدین شاکر اور جناب شبیر عالم خان صاحب نے چلائی۔ NRI ارکان کے لیے ایک علیحدہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کو آڈیٹوریم کے دائیں جانب رکھا گیا، جس میں مرکزی ذمہ داران نے حصہ لیا۔ اس کے بعد 15 متوازی سیشن رکھے گئے، جس میں اسلامی خاندان، تعلیم اور تعلیمی نظام، میڈیا میں کام، علمی اور تصنیفی کام، علماء میں کام، پروفیشنلز میں کام، تاجروں میں کام، شعبہ صحت میں کام، بچوں میں کام، قانونی مدد اور رہنمائی، نوجوانوں کی تحریک، اوقافی امور، ادب،
بلا سودی مالیات، اعلیٰ تعلیمی یافتہ خواتین میں کام جیسے موضوعات پر ڈیبیٹ و مقالے پیش کیے گئے۔ ان 15 متوازی سیشنوں کے بعد کیڈر کنونشن رکھا گیا۔ یہ کیڈر کنونشن بعد نماز مغرب منعقد ہوا، جس کا آغاز جناب اعجاز احمد اسلم صاحب کی تذکیر بالقرآن سے ہوا۔ افتتاحی کلمات جناب رشاد الدین معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے پیش کیے۔ طلباء و نوجوان اور تحریک اسلامی کے عنوان پر برادر رمیز ای کے صدر SAO آف انڈیا نے تقریر کی۔ طالبات میں تحریک کا تیز رفتار فروغ کے عنوان پر محترمہ سمیہ روشن نے مقالہ پیش کیا۔ خواتین میں تحریک اسلامی نئی ضرورتیں نئی جہتیں، اس عنوان پر محترمہ رحمت النساء سیکریٹری جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین نے بزبان انگریزی مقالہ پیش کیا۔ اس کے بعد عالمی منظرنامہ اور تحریک اسلامی کے موضوع پر جناب S امین الحسن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے تقریر کی۔ ملکی منظرنامہ اور ہماری تحریک کے موضوع پر جناب انجینئر محمد سلیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے تقریر کی۔ آخر میں امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے صدارتی تقریر پیش کی۔ جناب ڈاکٹر سلیم پٹی والا نے اس کیڈر کنونشن کی کارروائی چلائی۔ تیسرے اور آخری دن کا آغاز تحریکی سیشن سے ہوا۔ مولانا عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب نے تذکیر پیش کی۔ اس سیشن کا عنوان تحریکی کام کے کچھ مثالی نمونے تھا۔ اس عنوان کے تحت مختلف تقاریر ہوئیں۔ ہفتہ واری اجتماع کیسے ہو، اس عنوان پر برادر سید شجاعت اللہ حسینی نے تقریر کی۔ برادران وطن میں کام اور دعوت دین کے موضوع پر جناب خلیل اللہ نے تقریر کی۔ افراد تحریک کے ذریعے خدمت خلق کے عنوان پر جناب عمر دراز نے تقریر پیش کی۔ دیہی علاقوں میں اثر و نفوذ کے عنوان پر بنگالی زبان میں جناب مسیح الرحمان صاحب نے تقریر کی۔ میڈیا کے ذریعے سماجی نفوذ کے عنوان پر جناب پی مجیب الرحمان نے ملیالم زبان میں تقریر کی۔ اداروں کے ذریعے اسلام کی عملی شہادت کے موضوع پر جناب علاء الدین نے تقریر کی۔ بعد ازاں ان تقاریر پر جناب محمد جعفر صاحب نے صدارتی تبصرہ پیش کیا۔ اس پہلے تحریکی سیشن کی کارروائی جناب محمد رفیق صاحب نے چلائی۔ اس کے بعد دوسرے تحریکی سیشن کا آغاز ہوا۔ اس سیشن کی کارروائی جناب انعام الرحمان خان صاحب نے چلائی۔ اختلافی امور میں تحریک اسلامی کا مسلک اعتدال کے عنوان سے مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب نے تقریر کی۔ تحریکی تقاضوں میں اعتدال و توازن کے موضوع پر قیم جماعت جناب T عارف علی صاحب نے تقریر کی۔ اجتماع کا آخری سیشن دوپہر 3 بجے سے شروع ہوا۔ اس سیشن کی کارروائی جناب رضوان الرحمان خان صاحب نے چلائی۔ اس سیشن میں جناب I کریم اللہ صاحب نے قراردادیں پیش کی۔ پھر اس کے بعد سارے ارکان نے تجدید عہد کیا۔ جناب سید محی الدین شاکر صاحب نے تجدید عہد کروایا۔ ناظم اجتماع جناب عبدالجبار صدیقی نے کلمات تشکر پیش کیے اور آخر میں امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے اختتامی خطاب و دعا کی۔ اس طرح کل ہند اجتماع ارکان کا اختتام ہوا۔